بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راجر ریل سٹوری چینل پر آنے والے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلطان کے دربار میں یہ صبح کا وقت تھا۔ دربار میں روشنی کا عالم تھا۔ ہر روز کی طرح چاروں اطراف گہما گہمی تھی اور لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو سب سلطان سے ملنے کے متمنی تھے۔ کچھ اپنی شکایت لے کر آئے تھے، کچھ کو خیرات کی طلب تھی۔ گو ہر طرف سے آج کا دن بہت مصروف ہونے والا تھا، مگر سلطان کو ابھی بھی ایک ضروری کام سے جانا تھا۔ وہ اپنے وزیر کو تاکید کرتے ہوئے اٹھے تھے کہ آپ آج دربار کے معاملات سنبھال لیں، ہمیں ایک کام کے سلسلے میں سفر پر نکلنا ہے۔ ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ ان کے جملے کو ایک نوجوان کی سسکیوں نے توڑ دیا۔ سلطان نے چونک کر دیکھا تھا۔ وہ نوجوان دربار میں داخل ہوتے ہی زمین پر جھک گیا اور آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ اپنی فریاد پیش کرنے لگا۔ اس کا چہرہ مٹی سے اٹا ہوا تھا اور چہرے پہ تکلیف اور گھبراہٹ کے آثار صاف دکھائی پڑتے تھے۔ یا سلطان، میری بہن کل رات سے لاپتہ ہے۔ نوجوان کی آواز درد سے بھرپور تھی۔ میں اسے ہر جگہ تلاش کر چکا ہوں مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ سلطان نے اس کی جانب متوجہ ہو کر وزیر کو اشارہ کیا تو وہ اس کے قریب جا کر بولا، سلطان نے تمہیں اپنے قریب آنے کا کہا ہے، اٹھو۔ وہ کھڑا ہوا اور سلطان کی جانب بڑھنے لگا، جو کہ دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ کے تھے۔ سلطان نے ہمدردی کے ساتھ اس نوجوان کی طرف دیکھا اور اسے تسلی دی۔ بتاؤ، تمہاری بہن کہاں تھی اور کیا ہوا؟ نوجوان نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، وہ کل رات گھر سے نکلی تھی مگر واپس نہیں آئی۔ محلے کے لوگوں نے اسے بد کردار کہا اور کہا کہ شاید وہ کسی غلط راستے پر چل پڑی ہے، مگر میں جانتا ہوں سلطان، میری بہن ایسی نہیں ہے، وہ معصوم ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ اس کے ساتھ کچھ برا نہ ہو گیا ہو۔ سلطان کے چہرے پہ پریشانی نمودار ہو گئی تھی۔ ان کی سلطنت میں یہ کیا ہوتا جا رہا تھا؟ کیا یہاں کسی کی عصمت محفوظ نہیں رہی تھی؟ وہ سوچ میں پڑ چکے تھے، لیکن اب بھی وہ اس لڑکے کی داستان سنتے جا رہے تھے جو اپنی بہن کا حلیہ بیان کیے جا رہا تھا۔ کیا تمہاری بہن اس سے پہلے بھی کبھی لاپتہ ہوئی؟ سلطان نے پوچھا تو اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ حضور، مجھے اس کا علم نہیں، کیونکہ میں اپنے کام پہ جاتا ہوں اور شام کو واپس آتا ہوں تو وہ مجھے گھر پہ ہی ملتی تھی، مگر جانے کیوں لوگ اس کے بارے میں کچھ غلط باتیں پھیلانے لگے تھے۔ یہ سن کر دربار میں موجود لوگ بھی چونک گئے۔ سلطان اپنی کرسی پر سیدھے ہو کر بیٹھے اور نوجوان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہم تمہارے درد کو سمجھتے ہیں اور تمہیں انصاف ضرور ملے گا۔ اب وہ لڑکا اپنے آنسو صاف کرنے لگا تھا۔ سلطان کی نگاہیں اس کے اطراف گھومنے لگی تھی۔ سلطان نے اپنے قریبی وزراء کو حکم دیا کہ فوراً ایک سپاہی کا گروہ تشکیل دیا جائے اور اس نوجوان کی بہن کو تلاش کیا جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے حکم دیا کہ گاؤں کے لوگوں سے بات کی جائے اور معلوم کیا جائے کہ وہ رات کے وقت کہاں گئی تھی اور کس کے ساتھ دیکھی گئی تھی۔ نوجوان کا چہرہ اشکوں سے بھیگا ہوا تھا، مگر سلطان کے عزم اور ہمدردی نے اسے کچھ حوصلہ دیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، یا سلطان، میری بہن کو بچا لیجیے، وہ معصوم ہے اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ پھر سے رونے لگا تھا۔ سلطان نے نوجوان کو تسلی دی اور کہا، ہم تمہاری بہن کو تلاش کریں گے اور حقیقت کو جان کر ہی فیصلہ کریں گے۔ تمہاری بہن کی عزت اور تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ نوجوان نے تشکر گزاری کے ساتھ سر جھکایا اور دربار سے واپس جانے لگا۔ اس کی چال میں کچھ تیزی تھی۔ سلطان کچھ سوچ میں پڑ چکے تھے۔ وزیر اعظم نے ان کو یاد دلایا کہ انہیں سفر پر نکلنا ہے، مگر سلطان نے کہا کہ فی الحال ہمیں اس لڑکے کی بہن کا مسئلہ حل کرنا ہوگا۔ مگر حضور، آپ کا ابھی نکلنا ضروری ہے، یہ سلطنت کے مفاد میں ٹھیک رہے گا۔ سلطان نے اپنی سوچوں کو کچھ دیر کے لیے جھٹکا اور وزیر اعظم کی باتوں کو دھیان سے سننے لگے۔ سلطنت کے امور خاص کے لیے وزیر اعظم کو وہاں بٹھا کر وہ اپنی خوابگاہ کی جانب بڑھے تھے اور اچانک ہی ان کے ذہن میں ایک خیال گزرا تھا کہ کیا وہ اس لڑکی اور اس کے بھائی کے ساتھ انصاف کر پائیں گے۔ یہ سوچ کر انہوں نے ارادہ کیا کہ سفر تو وہ جاری رکھیں گے، مگر ایک سفر نوجوان کے گاؤں کا بھی کرنا ہوگا۔ سلطان نے اپنے خاص ملازم کو بلا کر کہا، سنو، تم رازداری کے ساتھ ایک کھوجی میرے ساتھ شامل کر دو جو اپنے کام میں ماہر ہو۔ ان کی بات سن کر غلام نے سر تسلیم خم کیا
اور خوابگاہ سے باہر نکل آ گیا۔ اب سلطان اپنی تیاری میں مصروف ہو چکے تھے۔ سلطان نے اپنے چند معتمدین اور سپاہیوں کے ساتھ اسد کے گاؤں کی طرف سفر شروع کیا۔ راستے میں وہ گاؤں کی زندگی کے بارے میں سوالات پوچھتے رہے تاکہ وہ بہتر طور پر حالات کو سمجھ سکے۔ راستہ دشوار اور لمبا تھا، مگر سلطان نے اپنے ارادے کو پختہ رکھا۔ جب سلطان اور ان کا قافلہ گاؤں کے قریب پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ گاؤں کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں کوئی بڑا راز دفن ہو جسے لوگ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں سلطان کے آنے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی اور گاؤں کے لوگ سلطان کے استقبال کے لیے جمع ہو گئے، مگر ان کی آنکھوں میں خوف اور پریشانی تھی۔ سلطان نے گاؤں کے بزرگوں اور معتبر لوگوں کو بلایا اور ان سے خزینہ کے بارے میں سوالات کیے۔ ہر کسی نے خزینہ کو نیک اور شریف لڑکی بتایا، مگر اس کے غائب ہونے کے بارے میں کوئی بھی زیادہ معلومات فراہم نہیں کر سکا۔ اسد کے الفاظ کے باوجود لوگوں نے اس کے بد کردار ہونے کی بات کو رد کیا اور کہا کہ وہ ایک شریف گھرانے کی لڑکی تھی۔ سلطان کو گاؤں کے لوگوں کے بیانات میں تضاد محسوس ہوا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اسد کے گھر کا معائنہ کریں گے۔ جب سلطان اسد کے گھر پہنچے تو اسے گھر کے پچھواڑے میں ایک غیر معمولی چیز نظر آئی۔ وہاں زمین کا ایک حصہ تازہ کھدا ہوا لگ رہا تھا، جیسے حال میں ہی وہاں کچھ دفن کیا گیا ہو۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ زمین کو کھودیں۔ جب زمین کھودی گئی تو وہاں جو منظر دیکھا گیا وہ ناقابل یقین تھا۔ اب سلطان کے تن بدن میں عجیب سی بے چینی دوڑ گئی تھی۔ سلطان نے طیش میں آ کر سپاہیوں کو حکم دیا کہ کہاں ہے وہ لڑکا جو ہمارے دربار میں فریاد لے کر آیا تھا۔ سلطان بہت غصے میں لگ رہے تھے، ان کے چہرے کا رنگ لال ہو گیا تھا۔ بڑی مشکل سے انہوں نے خود پر ضبط کر رکھا تھا۔ غم و غصے سے ان کا حال بے حال ہونے لگا تھا۔ سپاہی خوفزدہ ہو کر ان کی جانب دیکھتے جا رہے تھے، مگر کچھ بول نہیں پا رہے تھے۔ سپاہیوں، میں نے تم لوگوں سے کہا ہے کہ ابھی اور اسی وقت اس لڑکے کو ڈھونڈ کر لاؤ جس کا نام اسد ہے۔ سلطان طیش میں لگ رہے تھے۔ جی حضور، ابھی جاتے ہیں۔ سپاہی دوڑتے ہوئے گاؤں میں پھیل گئے اور گاؤں میں ایک ایک سے پوچھ تاچھ کرنے لگے کہ اسد کہاں ہے، مگر کسی نے اس کو کئی دنوں سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ لوگ یہی بول رہے تھے کہ وہ لڑکا اکثر اپنے کام پر جاتا رہتا تھا، وہ رات کو ہی واپس آتا تھا، جبکہ اس کی بہن خزینہ کو ہم گھر میں ہی دیکھتے تھے، وہ کبھی باہر نہیں نکلتی تھی۔ لیکن جب سے خزینہ غائب ہوئی ہے تب سے وہ بہت بے چین اور الجھا سا لگ رہا تھا۔ وہ کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا اور اس سے جو بھی بات کرتا تھا وہ لڑنے لگتا تھا۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ اسد اتنا پریشان تھا کہ اکثر وہ اپنے خیالات میں آدھی رات کو گاؤں کی گلیوں میں گھومنے لگ جاتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ گھر سے گھبرا کر بھاگا ہے۔ شاید اس نے اپنی بہن کی جدائی کا بہت بڑا صدمہ لیا ہے، یہ ان لوگوں کا کہنا تھا جو اس کے قریب ہی رہتے تھے۔ لیکن وہ لوگ اس بات کے بارے میں بالکل مطمئن تھے کہ خزینہ ایک شریف، نیک اور پاک باز لڑکی تھی۔ ہم لوگوں نے اسے کبھی بھی کچھ غلط کرتے نہیں دیکھا تھا۔ جانے اسد نے کیوں ہم گاؤں والوں پہ یہ الزام لگایا کہ ہم نے اسے کہا کہ وہ بد کردار تھی۔ اللہ معاف کرے، ہم نے کبھی ایسا نہیں کہا، نہ ہی کبھی ایسا سوچا۔ خزینہ تو بہت پیاری بچی تھی۔ یہ بات کہتے ہوئے ایک بوڑھی خاتون رونے لگی تھی۔ سپاہی پریشان ہو گئے تھے۔ اسد کا کہیں بھی کچھ پتہ نہیں لگ رہا تھا۔ اب وہ جائیں تو جائیں کہاں، جبکہ سلطان آج خوب غصے میں تھے۔ مجبوراً شام ہونے سے پہلے سپاہی واپس آ چکے تھے جہاں سلطان ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی سلطان کھڑے ہو گئے تھے اور آنکھوں کے اشارے سے پوچھا کہاں ہے وہ، جبکہ سپاہیوں نے سر جھکا لیا۔ حضور، اس کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ بہت حیران اور پریشان تھا۔ اپنی بہن کی گمشدگی کے بعد وہ راتوں کو نکل پڑتا تھا، اسے کچھ ہوش نہیں تھا، اور ابھی ایک آدمی نے بتایا کہ کچھ دن پہلے ہی وہ اپنا کچھ سامان لے کر یہاں سے نکل کر کہیں دور جا رہا تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو وہ بولا کہ میں بغداد جا رہا ہوں۔ سپاہی یہ بتا کر خاموش ہو چکے تھے، جبکہ سلطان ایک سنجیدہ سی نظر چاروں طرف دوڑائی تھی اور سپاہیوں سے کہا کہ اگر اس گھر میں جو کچھ بھی ہوا وہ ایک راز ہی رہنا چاہیے، اسے اس گھر سے باہر مت نکلنے دینا۔ سپاہیوں نے جی حضور کہہ کر سر جھکایا۔ سلطان نے اپنا رخت سفر باندھا اور وہ اپنے سلطنت کے معاملات کے سلسلے میں کسی اور جانب جا رہے تھے۔ سلطان کے خیالات میں وہی چیز چھائی ہوئی تھی جو انہوں نے وہاں گڑھے سے نکلتی دیکھی تھی۔ وہاں ایک چھوٹا صندوق برآمد ہوا تھا۔ سلطان نے صندوق کھولا، مگر اس صندوق میں خزینہ کے کپڑے، زیورات اور ایک خط تھا۔ خط میں لکھا تھا
जिसे सिर्फ सुल्तान ने पढ़ा था। और आज जब उन्होंने सिपाहियों को असद को ढूंढने भेजा था तो वो उस खत को कामयाबी से छुपा चुके थे। वो नहीं चाहते थे कि इस बात का किसी को भी इल्म हो, मगर दिल ही दिल में सुल्तान एक फैसला कर चुके थे। अब उन्हें तलाश थी तो सिर्फ असद की, मगर वो ना जाने कहाँ गया था और जाने कब वापस आएगा। लेकिन सुल्तान ने यह तय कर लिया था कि वो एक बार दूसरे जरूर ढूंढ कर आएंगे। सुल्तान अपने सफर से जब वापस आए तब भी उनको असद का इंतजार था, मगर वो था कि कहीं मिल ही नहीं रहा था। यूं दिन गुजरते गए, सुल्तान की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उन्हें ये ख्याल आ रहा था कि उनकी सल्तनत में इतना बड़ा गजब कैसे हो गया, मगर वो मजबूर थे। जब तक वो लड़का नहीं मिलता वो इंसाफ नहीं कर सकते थे। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में बदल जाते, महीने सालों में बदलते गए, मगर असद का कहीं सुराग नहीं मिल सका था। सुल्तान की जिंदगी में बहुत से वाकयात होते रहे, कई उतार चढ़ाव आते गए, कभी शिकस्त कभी फतह मिलती गई, लेकिन 5 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं था कि वो खजीना को भूल के हो। मगर अब वो इस बारे में बात नहीं करते थे, मगर उन्हें यकीन था कि एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो सारी सच्चाइयों से पर्दा उठा लेंगे। सुल्तान का अजमत और जलाल पूरे आलम इस्लाम में मशहूर था। वो ना सिर्फ एक बेहतरीन जंगजू थे बल्कि एक अपनी हिकमत, रहमदिली और अदल के लिए भी जाने जाते थे। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि उनके दिल में एक राज दफन था जो उनके महल के तारीख हिस्से में छुपा हुआ था। ये राज कोई खजाना या हीरे जवाहरात ना थे बल्कि कुछ और था, कुछ ऐसा जो सुल्तान की रूह की गहराइयों में छुपा हुआ था। एक रात जब चांद की रोशनी महल के दरो दीवार पर चमक रही थी, सुल्तान ने अपने सबसे काबिल एतमाद दोस्त और वजीर को अपने कमरे में बुलाया। सुल्तान ने धीरे से कहा, मेरे दिल में एक बोझ है जिसे मैं अब तक किसी के साथ बांट नहीं सका। आज रात मैं तुम्हें एक राज बताने जा रहा हूँ जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ है। वजीर आजम ने ताजीमन से सर झुकाकर कहा, ऐ मेरे सुल्तान, मैं आपके हर हुक्म का मुंतजिर हूँ। सुल्तान ने वजीर आजम को अपने साथ एक खुफिया दरवाजे की तरफ चलने का कहा जो उनके महल के सबसे अंदरूनी हिस्से में था। उस दरवाजे के पीछे एक छोटा सा कमरा था जहाँ सिर्फ एक कदीम संदूक रखा हुआ था। संदूक पर पुराने जमाने के अरबी नकूश कंधा थे और उसका कुफल एक इंतहाई पेचीदा अंदाज में बना हुआ था। सुल्तान ने आहिस्ता से संदूक का कुफल खोला और अंदर से एक पुराना मिट्टी से अटा हुआ पर्चा निकाला। वो पर्चा एक खत था जो 5 साल पहले यहाँ महफूज था। ये खत, सुल्तान ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज है। ये खत किसी ने मेरे नाम अपनी मौत से एक दिन पहले लिखा था, जिसमें लिखने वाले ने मेरी बहुत तारीफ की है और उसने मुझसे मिलने की दरख्वास्त की थी कि मैं उसके घर उससे मिलने आऊँ, मगर अफसोस ये खत मुझ तक किसी और अंदाज में पहुंचा। जब मैं उसके घर में गया तो मुझे ये खत मिला था। इस खत में जो बात लिखी है वो पढ़कर मैं कई सालों से सो नहीं पाया हूँ। इसमें यह भी लिखा है कि मेरी कामयाबी का राज मेरी आरज़ी में पोशीदा होगा। लेकिन है मेरे दोस्त, सुल्तान ने खत को वापस संदूक में रखते हुए कहा, यह राज मैंने कभी किसी को नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लोग मेरी आरज़ी को मेरी कमजोरी समझे। वज़ीर आज़म ने सुल्तान की तरफ देखा और कहा, है सुल्तान, आपकी अजमत और वकार की वजह यही है कि आपने हमेशा अपने नफ्स को काबू में रखा और अपने लोगों के लिए कुर्बानी दी। ये राज जो आपने आज मुझे बयान किया है आपके दिल की सच्चाई का सबूत है। उसके बाद सुल्तान ने संदूक को दोबारा बंद किया और खुफिया कमरे को भी कुफल लगा दिया। उन्होंने फैसला किया कि यह राज सिर्फ उन्हीं के दिल में दफन रहेगा क्योंकि उनकी अजमत और कामयाबी का असल राज उनकी आजिज़ी और अपने लोगों के लिए उनकी मोहब्बत थी। सुल्तान के दिल का ये राज जो महल के एक गोशे में छुपा हुआ था कभी भी दुनिया के सामने नहीं आया। सुल्तान ने वजीर आजम को सिर्फ वो खत दिखाया था, उस संदूक के नीचे बनी कब्र नहीं दिखाई थी। उनकी जिंदगी की अजमत और उनका इंसाफ ही उनकी पहचान रहा और यही उनका सबसे बड़ा राज था जो उन्होंने अपने दिल में हमेशा महफूज रखा। लेकिन ठीक 5 साल बाद जब वो दरबार में अभी अभी पहुंचे थे तभी अचानक एक शख्स भागता हुआ आया और उनके कदमों में गिर गया। सिपाही उसके जानिब लपके थे कि कहीं वो कोई यहूदी जासूस तो ना था, क्योंकि सुल्तान पे कई बार इस तरह के हमले हो चुके थे। तभी सिपाही चौकन्ना रहा करते थे, मगर ये शख्स अचानक ही भागता हुआ था। दरबार में सभी हैरान परेशान उस शख्स को देखे जा रहे थे। जब उसे सिपाहियों ने पकड़कर खड़ा किया तो सुल्तान के चेहरे का रंग बदला था।
یہ خوشی کا رنگ تھا یا غصے کا رنگ، مگر ایک رنگ آیا تھا ان کے چہرے پہ، کوئی سمجھ نہیں پایا۔ تبھی وہ شخص بولا، حضور مجھے پھانسی پر چڑھا دیجئے، حضور مجھے پھانسی پر چڑھا دیجئے، میری یہی سزا ہے۔ وہ مسلسل یہی بولے جا رہا تھا۔ سلطان اسے اچھے سے پہچان چکے تھے، وہ کوئی اور نہیں، خزینہ کا بھائی اسد تھا، جبکہ باقی سارے دربار میں بھی جو بھی لوگ آئے تھے وہ سب حیرت سے اس کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ سلطان ٹھیک سے بیٹھے اور کہا کہ کیا ہوا اسد، کیوں تمہیں پھانسی کی سزا دی جائے؟ تم نے ایسا کیا گناہ کر دیا؟ وہ سوال پہ سوال کیے جا رہے تھے، جبکہ اسد جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا، بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اسے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنا گناہ کیسے بیان کرے، جبکہ سلطان کے ساتھ پورا دربار ہم عطن گوش تھا۔ سلطان میں گنہگار ہوں، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، خدا مجھے معاف کر دے، لیکن مجھے معاف نہیں کرے، مجھے تو سزا چاہیے، پھانسی کی سزا چاہیے۔ آپ کی بار سلطان خاموش نہیں رہے، تمہیں سزا ضرور ملے گی اسد، لیکن تمہیں سب کچھ بتانا پڑے گا تاکہ پورا دربار جان جائے کہ تمہاری بہن کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ سلطان کا یہ کہنا تھا کہ وہ لڑکا اسد گر گرا کر اپنا پسینہ پوچھنے لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیسے اپنا قصہ بیان کرے جو انتہائی شرمناک تھا۔ اس نے بتانا شروع کر دیا، حضور میرا نام اسد ہے اور میں مصر کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہائشی ہوں، جہاں غم روزگاری کی وجہ سے مجھے بچپن میں ہی کام کرنا پڑ گیا تھا۔ میں ایک یتیم لڑکا تھا، میرے ساتھ میری چھوٹی بہن خزینہ تھی جو اس وقت صرف 10 سال کی تھی جب میں 20 سال کا تھا۔ وہ گھر کے کام کاج کیا کرتی تھی اور میں باہر کمائی کے لیے جانے لگا۔ خزینہ مجھے بہت پیاری تھی، وہ میرا ہر کام چپکے سے کر دیا کرتی تھی۔ اس نے کبھی میرا حکم نہیں ٹالا تھا، کبھی مجھے برا بھلا نہ کہا، مجھ سے نہ کوئی شکایت کی۔ مجھے ہر وقت اس کی فکر کھائی جاتی تھی، کیونکہ میں سارا دن گھر سے باہر رہتا تھا تو وہ میرے بنا اکیلی رہتی تھی۔ طرح طرح کے خیالات اور وسوسے میرے دل و دماغ میں گھومنے لگتے تھے۔ کام پہ جاتا تھا تو بہن کی فکر کھوتی تھی، گھر پہ ہوتا تو کام کی فکر ہونے لگتی تھی۔ میری زندگی ایک عجیب کشمکش میں گزرنے لگی تھی، مجھے کسی پل چین سکون نہیں ملتا تھا۔ میں جہاں کام کیا کرتا تھا وہ ایک کوئلے کی کان تھی، وہاں بہت محنت درکار تھی۔ دن رات ہم موت سے مقابلہ کرتے تھے تاکہ اپنا پیٹ پال سکیں۔ وہاں کئی واقعات ہوتے تھے، کئی مزدور میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ چکے تھے، کبھی کسی پہ کوئی پتھر گر جاتا تو کسی کو سانپ ڈس لیتا۔ وہاں اور درندے بھی ہوتے تھے جو کئی مزدوروں کو چیر پھاڑ چکے تھے۔ میں اس زندگی سے تنگ آ چکا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ اپنی بہن کا نکاح کر کے اس کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں تو یہ کام چھوڑ دوں گا اور بغداد جا کر تجارت کروں گا، لیکن اس سے پہلے ہی ایک بہت بڑا سانیہ ہو گیا اور میں کہیں کا نہ رہا۔ وہ لڑکا رونے لگا تھا۔ سلطان اس کی باتوں کو غور سے سن رہے تھے، باقی لوگ پیچھے مگوئیاں کرنا شروع ہو چکے تھے۔ سلطان نے اسد کو دوبارہ پکارا، کیوں خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ اسد اپنی حقیقت بیان کرو۔ سلطان کے پکارنے پہ اب اسد دھیمی آواز میں بتانے لگا، حضور جب میں کام سے واپس آتا تو راستے میں گاؤں سے بہت دور ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی، دیکھنے میں ایک بوڑھا شخص وہاں رہتا تھا، مگر اس کی حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ وہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہاں پہ شراب کا ایک اڈا بنا ہوا ہے، اور وہ شخص تو صرف دکھاوے کے طور پر وہاں رہتا تھا۔ اصل سرغنام میرا ایک دوست تھا جو شراب بنا کر بیچا کرتا تھا۔ اسے اور کچھ امیر امراء اس سے شراب خریدنے کے لیے وہاں آیا کرتے تھے۔ اس کے بہت سے خریدار تھے جو مسلمان نہیں تھے، اور اگر کوئی مسلمان خریدتا تو میرے علم میں نہیں تھا۔ ایک دن میں اس سے ایک ضروری کام کے سلسلے میں ملاقات کرنا چاہتا تھا، تبھی اس نے مجھے اس جھونپڑی میں بلایا تھا، لیکن وہاں جا کر مجھ پہ یہ عقد کھلا کہ وہاں تو کوئی اور ہی کیس چل رہا تھا۔ میرے دوست نے میری بات سننے کے بجائے مجھے ایک چمڑے کا چھوٹا سا مشکیزہ نما ٹکڑا دیا جس میں شراب بھری ہوئی تھی۔ اس نے مجھے بہت کہا کہ جب کام غلط کرنا ہو تو اسے پی لینا۔ میں وہ نہیں پینا چاہتا تھا، مگر اس کے اصرار پر مجبوراً اپنے لباس میں اسے چھپا لیا کہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اسے باہر جا کر پھینک دوں گا، مگر مجھ سے بہت بڑی بھول ہوگی کہ میں اس حرام مشروب کو پھینکنا بھول گیا اور اپنے گھر لے آیا۔ رات کو گھر جا کر جب میں نے اپنا لباس تبدیل کیا تو وہ مجھے شراب نظر آئی۔ جانے کون سا برا وقت تھا کہ میں بنا سوچے سمجھے وہ ساری شراب گھڑا کٹ پی گیا۔ رات کی تاریکی چھا چکی تھی، میں شراب پی کے اپنا سر چکراتا محسوس کر رہا تھا۔
مجھے ابھی الٹی بھی ہونے لگی تھی۔ میں بستر پر گر گیا تھا، تبھی میری آواز سن کر خزینہ وہاں آ چکی تھی۔ شراب کا نشہ میرے سر پر چڑھ کر بولنے لگا تھا۔ میں نے خزینہ کو دیکھا تو مجھے لگا کہ وہ میری منگیتر فائقہ ہے، جسے میں بہت پسند کرتا تھا۔ دھندلا دھندلا چہرہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تبھی خزینہ کے قریب آتے ہی مجھ سے وہ کبھی فعل سرزد ہو گیا جو میرے وہم و گمان میں بنا تھا۔ وہ چلاتی رہی مگر میں اس کا منہ اتنی زور سے بند کر رکھا تھا کہ اس کی سانس بند ہو چکی تھی۔ میں ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ جب صبح مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنی معصوم بہن کو مردہ حالت میں پایا۔ یہ دیکھ کر میری روح تک کانپ گئی تھی۔ میں ہر بھرا کر اٹھا تھا اور رو رو کر تھک گیا۔ میں کس سے شکایت کرتا؟ سب کچھ تو میں نے خود ہی کیا تھا۔ اب کیا بچا تھا میرے لیے؟ پورا دن میں بہن کے لاش کے پاس بیٹھ گیا تھا، روتا رہا، اپنے گناہ پہ سخت شرمسار تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ تبھی اچانک مجھے خیال آیا کہ اب اس لاش کا کیا کروں؟ میں تو کسی کو بتا بھی نہیں سکتا۔ تبھی میں نے رات کا انتظار کیا اور جب سارا گاؤں گہری نیند سو چکا تو میں نے اپنے گھر کے پچھواڑے میں ایک گڑھا سا کھودا اور اپنی بہن کو اس میں دفنا دیا۔ میں اسے دفنا چکا تو اب ایک اور خوف دل میں آیا کہ کسی کو پتہ چلا کہ خزینہ یہاں نہیں ہے تو شاید وہ سلطان سے میری شکایت کر دے، اور اسی خوف کو مٹانے کے لیے میں دوسری صبح ہوتے ہی آپ کے پاس چلا آیا اور جھوٹی کہانی بنا کر آپ کے سامنے یہ کہا کہ وہ بھاگ گئی ہے۔ میں نے یہ خود کو بچانے کے لیے کیا تاکہ میرا گناہ کسی پہ آشکار نہ ہو اور کوئی میری بہن کا مجھ سے نہ پوچھ لے۔ لیکن مجھے اس دن کے بعد ہوش نہیں رہا۔ میں ہر وقت انہی خیالات میں کھویا رہتا اور گھر میں مجھے چین نہیں ملتا۔ تبھی میں نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا اور بغداد کی جانب نکل گیا، مگر وہاں بھی مجھے ذرا برابر چین نہیں ملا۔ جب میں سونے لگتا تو خزینہ کا چہرہ مجھے سونے نہیں دیتا۔ آخرکار میں نے واپس آنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں کل رات ہی واپس آیا ہوں اور میں نے گھر میں داخل ہوتے ہی کچھ عجیب سا محسوس کیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے آوازیں دے رہا ہو۔ میں پریشان ہو کر اٹھ بیٹھا اور ساری رات سر پکڑ کر بیٹھا رہا۔ وہ اب بھی اپنا سر پکڑے ہوئے تھا، اس کا رنگ پیلا پڑا ہوا تھا، چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ وہ جو بتانا چاہ رہا تھا وہ بتا نہیں پا رہا تھا۔ بتاؤ اے شخص، تم آج کیوں یہاں آئے ہو اور اتنے سالوں میں کیا بات ہوئی کہ تمہیں اپنا جرم قبول کرنا پڑا؟ سلطان کے حکم پر وزیر اعظم نے یہ سوال پوچھا تھا۔ سارا دربار کب سے کان لگائے بیٹھا تھا، لیکن اب وہ شخص جو خاموش ہوا تو بول نہیں رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس کے لب کپکپائے تھے۔ حضور، کل رات جب میں پہنچا تو مجھے ایک عجیب سی آواز آئی تھی۔ جب میں صبح اٹھا تو میں نے پہلی فرصت میں اپنے گھر کے پیچھے حصے کی جانب دوڑ لگائی اور وہاں جس جگہ میں نے اسے دفنایا تھا وہ جگہ کھوجنے لگا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا وہاں میری بہن کی لاش نہیں تھی، بلکہ صرف اس کا لباس پڑا ہوا تھا اور ایک لکڑی کے صندوق کچی میں ایک خط پڑا تھا جس سے میں لکھا تھا کہ میرے پیارے بھائی، میں جانتی ہوں کہ تم نے مجھے قتل کرنے کے بعد یہاں دفنایا دیا ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم ایک دن ضرور واپس آؤ گے، لیکن میں یہاں سے جا رہی ہوں، مگر یاد رکھنا اگر تم نے اپنا جرم قبول نہیں کیا تو میں بروز قیامت تم سے سوال کروں گی، اور وہاں نہ تم کسی سے چھپ سکو گے اور نہ ہی بھاگ سکو گے۔ بہتری اسی میں ہے کہ اسی دنیا میں اپنا جرم قبول کر کے توبہ کر لو اور اپنی سزا کاٹ لو، ورنہ محشر میں تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا، کوئی نہیں۔ وہ شخص روتا ہوا یہ خط پڑھ کر سنا رہا تھا، جبکہ سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ کئی لوگوں کا چہرہ پھیکا پڑ چکا تھا، دربار میں ہو کا سما پھیل چکا تھا۔ جو خواتین یہ بات سن رہی تھی سب اپنے کان پکڑ کر رونے لگی تھی، اور جو مرد تھے ان کی بھی جان پہ بنی ہوئی تھی۔ سلطان کو یہ سب دیکھ کے بہت افسوس ہوا، کیونکہ وہ چاروں اطراف نگاہیں دوڑائے جا رہے تھے، کیونکہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے، مگر انہیں افسوس ہوا کہ اتنا بڑا حادثہ ہونے کے باوجود وہ ایک خط کی واردات سن کر گھبرا گئے ہیں، جبکہ گھبرانا تو انہیں اس کبھی فعل پہ چاہیے تھا جو انسانیت کو بھی شرما رہی تھی۔ کس طرح ام الخبائث نے ایک بھائی کو اتنے بڑے گناہ سے دوچار کیا، نہ صرف اس نے یہ عمل کیا بلکہ اپنی بہن کو قتل بھی کر دیا، اور اس کے اوپر ظلم یہ کیا کہ اس پر بد کرداری کا الزام بھی لگا دیا، اور پھر وہاں سے بھاگ گیا۔ مگر قدرت کے قانون سے کیسے بھاگتا؟ وہ جہاں بھی جاتا وہاں پہ
اسے اپنی بہن کا چہرہ دکھائی دیتا۔ اس کے آسان خطا ہو جاتے تھے۔ وہ جہاں بھی جاتا، کچھ بھی کھاتا پیتا، اسے لگتا کہ وہ اپنی بہن کا خون پی رہا ہے، اور پھر اس کی حالت بگڑ جایا کرتی تھی۔ کئی دن وہ ہوش میں نہیں آتا تھا، لیکن یہاں آ کر بھی اسے نجات نہیں حاصل ہوئی تھی۔ وہ حیران پریشان تھا کہ اس کی بہن کی لاش جو وہاں دفن کر کے وہ گیا تھا، وہ کس طرح غائب ہوئی تھی۔ کیا وہ زندہ تھی؟ کیا اس نے خط لکھا؟ لیکن اگر وہ زندہ تھی تو وہ کہاں تھی؟ سامنے کیوں نہیں آ رہی تھی؟ دربار میں سبھی خوفزدہ ہو چکے تھے۔ سلطان نے قاضی صاحب کو بلاوا بھیجا، اور جیسے ہی وہ آئے تو اس پہ مقدمہ چلایا گیا، لیکن جرم تو وہ پہلے ہی قبول کر چکا تھا۔ مگر سلطان نے یہی مناسب سمجھا کہ اس شخص پر بھرے بازار میں مقدمہ چلایا جائے، اور سارے شہر کو وہاں موجود ہونا چاہیے، تاکہ اس شخص کا انجام دیکھ کر کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ قدرت کی پکڑ سے بچ سکتے ہیں۔ جب سارا شہر امٹ کر آنے لگا تو اسد نے اپنا سر شرم سے جھکا لیا۔ وہ شرم سے ڈوب جاتا تو وہ اچھا تھا، مگر آج یہ دن اسے دیکھنا پڑا تھا۔ سلطان آج عام لباس میں ملبوس تھے، کیونکہ وہ ایک گواہ کے طور پر وہاں موجود تھے۔ اس شخص کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سلطان کس بات کی گواہی دینے والے ہیں، کیونکہ وہ تو کچھ نہیں جانتے تھے، جبکہ وہ بے خبر تھا کہ سلطان سب کچھ جان چکے تھے۔ عدالت لگائی جا چکی تھی، چاروں اطراف لوگ جمع تھے، کچھ مڈیروں پہ، چوراہوں پہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، کچھ لڑکے درختوں پر چڑھ کر سب دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ بھیڑ اتنی زیادہ تھی کہ جو آگے تھے وہی سب سن پا رہے تھے۔ قاضی صاحب نے شروعات کی تھی۔ قاضی صاحب نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا اور اپنی عدالت کا آغاز کیا۔ قاضی صاحب نے سلطان کی طرف دیکھا اور سوال کیا، جی تو سلطان محترم، آپ نے اس لڑکے پر الزام لگایا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ زنا بالجبر کر کے اسے قتل کر کے اس کی لاش کو چھپا دیا تھا، اس کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ قاضی صاحب کے سوال پہ سارا ہجوم سلطان کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ سلطان محترم کھڑے تھے اور انہوں نے بولنا شروع کیا، قاضی صاحب، معزز عدالت سے میں درخواست کرتا ہوں کہ پہلے میری بات کو اچھے سے سنا جائے اور پھر فیصلہ سنایا جائے۔ آج سے 5 سال پہلے یہی لڑکا میرے دربار میں آیا اور اس نے سب کے سامنے مجھے یہ کہا کہ اس کی بہن لاپتہ تھی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ شاید بدکردار تھی، کیونکہ گاؤں والوں نے کئی بار اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی تھی۔ تبھی اسے یہ شک گزرا تھا کہ اس کی بہن وہاں سے بھاگ چکی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ اپنے زیورات اور لباس وغیرہ سب کچھ لے جا چکی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اسے انصاف چاہیے، لیکن اس کے بعد 2 دن میں وہاں سے غائب ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد 2 دن میں یہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ جب میں نے جانچ پڑتال شروع کی تو میں خود اس کے گھر گیا۔ میں نے پورے گاؤں سے جانچ کی، لیکن کسی نے بھی اس لڑکی کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کی۔ سب اس کی تعریفیں کر رہے تھے۔ وہ لڑکی گھر سے نکلتی نہیں تھی تو وہ برقی تار کیسے ہو سکتی تھی، جبکہ رات کو اس کا بھائی اس کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ جب میں نے اس کے گھر کی تلاشی لی تو مجھے ایک جگہ پہ ایک گڑھا کھدا ہوا معلوم ہوا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں تازہ مٹی دبائی گئی تھی۔ جب میں نے وہ گڑھا کھودا تو مجھے ایک چھوٹا سا صندوقچہ ملا۔ صندوق میں اس کی بہن خزینہ کا لباس پڑا ہوا تھا، کچھ زیورات پڑے ہوئے تھے اور ایک خط پڑا تھا۔ حضور، وہ خط خزینہ نے میرے لیے لکھا تھا، یعنی اپنے سلطان کے لیے۔ وہ مجھ سے ملنا چاہتی تھی، اس کی یہ آخری خواہش تھی۔ اس کے ساتھ ہی چلی گئی، کیونکہ اس کا سلطان اس تک پہنچ جاتا تھا، لیکن تب تک وہ اپنی جان گنوا چکی تھی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنی جان گنوانے کے ساتھ وہ اپنی عزت بھی نہ بچا سکی۔ میں بے حد شرمندہ ہوں۔ یہ میری سلطنت میں میری رعایا کے ساتھ یہ ظلم ہوا اور میں کچھ نہ کر سکا۔ کاش کہ میں پہلے پتہ لگا لیتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ مگر حضور، میں بھی ایک انسان ہوں، سلطنت کے امور میں اتنا الجھا رہتا ہوں کہ مجھے دور دراز کے گاؤں میں جانے کی فرصت نہیں ملتی۔ مگر میں اکثر و بیشتر وہاں کے لوگوں کی خبر رکھتا ہوں، مگر اندر گھروں میں کیا ہو رہا ہے یہ میں نہیں جان پایا۔ میری خطا یہ ہے حضور کہ میں ایک عام انسان ہوں اور میں وہاں تک نہیں پہنچ پایا جہاں سے اس بچی خزینہ نے مجھے پکارا تھا۔ سلطان یہ کہتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے تھے، ان کا لہجہ بھیگا ہوا تھا اور آگے بول نہیں پا رہے تھے، مگر ہمت مجتمع کر کے بولنے لگے۔ سارا مجمع بھی آپ دیدہ ہو گیا تھا۔ اپنے سلطان کو ایسے دیکھ کر وہ پریشان بھی ہو گئے تھے۔ سلطان نے آگے کہنا شروع کیا، حضور،
जब उस संदूकचे को मैंने देखा तो मुझे ये सुराग मिल गया था कि खजीना कहीं नहीं गई। अगर वो कहीं गई होती तो अपना सामान अपने घर में यूं दफना कर नहीं जाती। ये सामान इसी ने दफनाया था जो उसे गायब कर चुका था। उसे वक्त मेरे दिल दिमाग में कई ख्यालात आना शुरू हो गए थे, क्योंकि जिसने भी ये सामान दफनाया था बड़ी उजलत में दफनाया, क्योंकि अगर वो देख लेता तो उसमें कोई खत भी पड़ा था तो वो यकीनन उसे गायब कर देता। हुजूर, जल्दबाजी वही करता है जो मुजरिम होता है। उसे सारे सबूत मिटाने की जल्दी होती है, मगर वो बहुत बड़ी गलती कर चुका था, क्योंकि इसने जो गड्ढा खोदा था वो साफ दिखाई दे रहा था। हुजूर, मैंने अपने सिपाहियों को गांव में फैल जाने का हुक्म दिया और कहा कि शाम से पहले मत वापस आना, पूरे गांव से जांच करके आना। और जब तक वो सब गांव में जांच कर रहे थे तब मैं घर में अकेला था। मैं चारों तरफ ढूंढना शुरू किया, एक एक चीज को खंगाल डाला, कहीं कोई सबूत, कोई सुराग मिल जाए। मैंने पूरे आंगन की मिट्टी को दबा दबा कर देखा कि कहीं कोई ताजा घड़ा हुआ तो नहीं, मगर मुझे वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। अब मैं पीछे की तरफ गया, जहां एक छोटी सी जगह थी जो शायद नहाने के लिए इस्तेमाल होती थी। मैंने वहां ये सब कुछ देखना शुरू किया तो मुझे वहां एक घड़ा नुमा चीज दिखाई थी। वो मिट्टी बिल्कुल ताजा लग रही थी। मैंने जल्दी से उसे खोदना शुरू किया और मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि वहां उसी बच्ची की लाश दफन थी। मैंने अपने जज्बात पे बहुत मुश्किल से काबू पाया और दोबारा से उस बच्ची को दफना दिया। शाम होने वाली थी, मेरे सिपाही वापस आ चुके थे। मैं सिपाहियों को लेकर वहां से वापस चल दिया। मुझे एक जरूरी मामले निपटाने के लिए किसी शहर जाना था, और जब मैं वहां से वापस आया तो उसी रात सफर शुरू किया। मैं उस रात अकेला आया था। मैं इसी शख्स के घर में दाखिल हुआ था और उस रात मैंने खत लिखा और उस बच्ची खजीना का लाश वहां से निकाल लिया। वो लाशा मैं अपने साथ ले आया और उसे अपनी कनीजों के हवाले कर दिया। कहा कि एक मुसाफिर लड़की है, इसकी मौत हो गई है, इसको गुस्ल दे दे और कफन दफन का बंदोबस्त करें। मैंने अपने कनीजों से ये बात छुपाने की खास ताकीद की थी और उन्होंने मेरा मान रखा, किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन वो जानते भी नहीं थे कि ये बच्ची कौन थी। मैंने खुद उसका जनाजा पढ़ा और उसे अपने ही महल के अंदर एक ऐसी जगह पर दफन कर दिया जिसका किसी को इल्म नहीं। मैं इस बच्ची का मुजरिम हूँ और मैंने उसकी कफन दफन का बंदोबस्त करना था। मैं उसकी लाश की जगह पे एक खत छोड़ के आ गया था। मुझे मालूम था ये शख्स एक ना एक दिन वापस जरूर आएगा और आते ही वो ये गड्ढा खोद कर जरूर देखेगा, क्योंकि इसके दिलो दिमाग में अब भी यही ख्यालात होंगे कि किसी ने उस लाश को देखा तो नहीं। और यही पे बहुत बड़ी गलती कर बैठा, क्योंकि मैंने वहां पे पड़ा खत देख लिया था जिसमें वही कुछ था जो मैंने लिखा था, जो अभी आपके सामने पढ़ा गया है। हुजूर, सुल्तान बताते जा रहे थे, सब लोग को सांप सूंघ गया था, वो हैरत ज़दा थे। उन सबको वहमो गुमान भी बिना था कि सुल्तान ने वो खत वहां पे रखा था। वो सब तो यही समझ रहे थे कि या तो वो लड़की जिंदा थी या फिर उसकी रूह ने यह खत लिखा था। काजी साहब बहुत गौर से सब कुछ सुन रहे थे। सारे शवाहिद और सबूत उस शख्स के खिलाफ ही जा रहे थे जो कि पहले ही अपना जुर्म कबूल कर चुका था। सुल्तान ने काजी साहब से कहा कि उसे इबरतनाक सजा दी जाए ताकि फिर कोई भी इस शख्स की तरह का गुनाह करने का सोच भी ना सके। और उन्होंने काजी साहब से दरख्वास्त की इसके गांव में जो शराब का अड्डा है उसे भी बंद करवा दिया जाए और वहां के मलकान को हिरासत में ले लिया जाए ताकि उमुल खबाइस की वजह से इस तरह की घिनौनी जुर्म ना हो। वो शख्स सब कुछ सुनता रहा और हैरत ज़दा था। उसने तो सोचा भी ना था कि सुल्तान को सब कुछ पहले ही पता था, लेकिन वो तौबा करने ही आया था। उसने बताया कि वो सब कुछ तो कर चुका था, लेकिन उसने वो होश व हवास में नहीं किया था, इसलिए वो सख्त शर्मिंदा था। अपने गुनाह को छुपाने के लिए वो गुनाह पे गुनाह करता रहा, लेकिन अब उसे कहीं सुकून नहीं मिल रहा था। अब उसे सजा चाहिए थी ताकि वो अपनी सजा इसी जीवन में भुगत ले और अपने रब के हुजूर तौबा ताइब हो जाए। वो रोए जा रहा था और माफिया मांग रहा था। उसने गिड़गिड़ा कर अपने रब से माफी मांगी। सब लोग उसे देखे जा रहे थे, कुछ लोगों के हाथों में पत्थर भी थे। वो उसे मारने के लिए लाए थे, लेकिन जाने क्यों वो मार नहीं पाए थे। मगर मुजरिम की जो सजा थी वो उससे मिलकर रहनी थी। और अब काजी साहब ने भी फतवा जारी कर दिया था, इस शख्स को सरेआम फांसी दे दी जाए और 100 दुर्रे भी मारे जाएं। इसने झूठ, तोहमत, कत्ल, जिना और सच को छुपाने का गुनाह किया था। एक हफ्ते बाद उसे फांसी लगनी थी और उस दिन भी सारा शहर जमा हो चुका था। सबके सामने उसे फांसी देकर मौत के घाट उतार दिया गया था। शायद लोगों के दिलों में यह खौफ व हिरास बैठ जाए कि गुनाह की कोई माफ़ी नहीं
اور اگر یہاں پہ بچ گئے تو اگلے جہاں میں حساب دینا ہی پڑے گا، اور یہ دنیا تو فانی ہے جبکہ اگلی دنیا کبھی ختم نہیں ہوگی، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلنا ہوگا۔ سلطان نے ایک بار پھر سے انصاف کا ساتھ دیا تھا اور اب ساری سلطنت میں پھر سے ان کی چرچا ہو رہی تھی۔ سلطان بہت زیادہ غمگین تھے، کاش یہ سب نہ ہوتا۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل راجر ریئل اسٹوری کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی پیاری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔